الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم اما بعد۔ معرفت اوقات نماز ابتدائی کورس حصہ سوم کی دوسری مجلس میں آج ہم بروجی روشنی یا جسے آپ زوڈیکل لائٹ کہتے ہیں یہ کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور پھر چونکہ یہ روشنی جو ہے یہ مستطیل بھی ہوتی ہے اور ہر جگہ پائی بھی نہیں جاتی، تو اس روشنی کا مستطیل ہونا اور عام الوجود نہ ہونا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اس مجلس کے اندر آج ہم بات کریں گے۔ چنانچہ جہاں تک بروجی روشنی کی یا زوڈیکل لائٹ کا تعلق ہے، یہ ایک روشنی ہے جسے فلکیات کی اصطلاح میں بروجی روشنی یا زوڈیکل لائٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ روشنی رات کے وقت مشرقی افق پر بروجی پٹی کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی بروجی روشنی پڑ گیا۔ دراصل یہ روشنی سورج کی انعکاسی روشنی ہے جو کہ افق پر موجودہ خلائی ذرات کے ساتھ منعکس ہو کر سطح زمین کے اوپر افق سے دور روشنی کے ایک مینار کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ روشنی سورج کی براہ راست روشنی تو نہیں، لیکن سورج کی روشنی کا وہ عکس ہے جو کرۂ ارض کے اوپر بنے ہوئے خلائی ذرات کے کرے کے اوپر سے منعکس ہو کے نظر آتی ہیں۔ چنانچہ موسمی اثرات مثلا گرمی، نمی وغیرہ سے متاثر ہو کر اس کا ظہور اور غروب مختلف زمان و مکان کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شکل اور ظہور اکثر خط استوا اور اس کے قریب قریب خطوں مثلا خط سرطان، خط جدی کے درمیانی علاقوں میں بالکل مشرق کی طرف سیدھی اونچائی کی صورت میں اس روشنی کا ظہور ہوتا ہے، جبکہ خط سرطان اور خط جدی سے اعلیٰ عروض البلاد میں اس کا ظہور افق سے دور ایک طرف ترچھے انداز میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے علاقوں میں اس کا ظہور پورے سال ہوتا بھی نہیں، بلکہ خاص مہینوں میں اگست اکتوبر میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا اثر بھی یہ پڑتا ہے کہ رات کے وقت یہ روشنی طلوع شمس سے کبھی کبھی بہت دیر پہلے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس تعارف کے بعد بروجی روشنی کی کچھ خصوصیات ہیں کہ بروجی روشنی کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ مستطیل ہے۔ بروجی روشنی افقی شرقی پر ظاہر ہونے کے بعد فوراً اونچائی کی طرف بڑھتی ہے، گویا یہ روشنی ایک مینار کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ یہ روشنی ظاہر ہوتی ہے تو زمین پر اندھیرا اچانک ختم ہو جاتا ہے اور دور دور کی چیزیں بہت واضح طور پہ نظر آ جاتی ہیں۔ اس روشنی کے ظہور سے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اچانک دن کا اجالا ہو گیا۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف اسپیس اینڈ اسٹرانومی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بروجی روشنی ایک تکونی روشنی ہے جو کہ دائرۃ البروج کے سمت میں افق سے اوپر کی طرف چڑھتی ہے۔ زوڈیکل لائٹ غیر چاندنی راتوں میں منطقہ حارہ میں غروب آفتاب کے چند گھنٹے بعد اور طلوع آفتاب سے چند گھنٹے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ روشنی کا یہ منظر دائرۃ البروج کے اوپر مدار شمس میں بین السیاراتی ذرات کے ساتھ سورج کی انعکاس سے وجود میں آتا ہے۔ منطقہ حارہ اور بین السیاراتی یہ دائرۃ البروج، اس کے مشابہ الفاظ کی تفصیل یہاں دی گئی، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ چونچہ بروجی روشنی مستطیل ہوتی ہے اور صبح کاذب کی روشنی بھی مستطیل ہوتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے مغالطہ ہوتا ہے، جہاں سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں لوگ، بہت سارے سمجھدار طبقہ بھی ہمارا، کہ ہمارے لیے صبح کاذب کی روشنی کا صرف مستطیل ہونا تو ضروری نہیں ہے، صرف مستطیل ہونا ضروری نہیں بلکہ ضروری کافی نہیں ہے، کیونکہ صبح کاذب کی علامت صرف مستطیل ہونا نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علامات ہیں اس کے جو آپ پچھلے 2 یونٹوں میں پڑھ آئے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو بروجی روشنی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ مستطیل روشنی ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ بروجی روشنی جو ہے اس کے اندر تعمیم نہیں ہے۔ فلکیات کی کتب کے مطالعے سے بروجی روشنی کی دوسری نشانی یہ معلوم ہوتی ہے کہ بروجی روشنی میں تعمیم نہیں، ایسی تعمیم جس طرح کی اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ خط استوا پر تو یہ سارا سال شرقی افق پر نظر آتی ہے، لیکن شمالاً جنوباً اس کا ظہور خاص مہینوں میں ہوتا ہے۔ اس طرح مغربی افق پر بھی اس کا ظہور خاص مہینوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم ماہرین کی چند آراء آپ کے سامنے رکھتے ہیں
کہ اگر صبح کاذب ہے یہ تو پھر تو اس کو عام الوجود ہونا چاہیے تھا، یہ اس کے اندر یہ عدم تعمیم والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ یہ ہے بروجی روشنی، جس کی یہ دو تصاویر آپ کے سامنے دی گئی ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں افق جو ہے وہ خاصا روشن ہے، کیونکہ صبح کاذب کے اندر افق کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس حوالے سے پروفیسر عبداللطیف صاحب نے مراسلہ جاوید قمر کے حوالے سے لکھا ہے کہ جہاں تک صبح کاذب بروجی روشنی کا تعلق ہے یہ بالکل دوسری شے ہے۔ بعض دفعہ سازگار حالات میں یعنی بالکل ہی صاف مطلع کی صورت میں اور کراچی جیسی جگہوں کے لیے اگست سے ستمبر تک فلکی فلک یعنی اسٹرونومیکل ٹائلائٹ کے طلوع یعنی صبح صادق کے شروع ہونے سے بھی کافی قبل ایک مدم سی لیکن بئی ہما خاصی واضح قسم کی روشنی مشرقی افق پر دیکھی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہ حضرت جو ہیں ہمارے پروفیسر صاحب مرحوم، یہ 18 درجے کے نقشوں کے روح رواں ہے، اس لیے اسٹرونومیکل ٹائلائٹ کو صبح صادق ہی سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ موصوف نارڈر سٹار اٹلس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فروری مارچ کے زمانہ میں شام کے وقت غروبی آفتاب کے بعد اور اگست ستمبر کے دوران صبح کے وقت شمالی نصف کرہ میں زیادہ تر یہ بروج روشنی روشن دکھائی دیتی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انعکاسی روشنی ہے جو سال بھر میں صرف 2 ماہ وسط اکتوبر تا اگست وسط اکتوبر میں بعض مقامات پر نمودار ہوتی ہے۔ ان تمام حوالات کا ہمارا نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ بروجی روشنی جو ہے وہ عام الوجود نہیں ہے، اس کے اندر تعمیم نہیں ہے، وہ بعض جگہوں پہ نظر آتی ہے، بعض جگہوں پہ نظر نہیں آتی، پھر خاص مہینوں میں نظر آتی ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ اس کے اوپر دلائل جو ہے عدم تعمیم کے حوالے سے یہ بھی ان حضرات کے لیے ہیں جو 18 درجے کے قائل تھے، جس طرح کے پروفیسر عبداللطیف صاحب اور دیگر وغیرہ، اور مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی انتہائی آسانی کے ساتھ وضاحت کر دی کہ بھئی یہ عام الوجود ہے ہی نہیں ہے۔ 1916 میں زوڈیکل لائٹ کے عنوان سے پروفیسر اے نے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں زوڈیکل لائٹ کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبی تکونی شکل میں ایک روشنی کا نام ہے جو کہ فروری، مارچ اور اپریل کے مہینوں میں مغربی افق کے اوپر اونچائی کی طرف بڑھتی ہوئی اس وقت نظر آتی ہے جب رات کا مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ نیز روشنی کی اس تکون کا بیس افق کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے اور ایکسائز بائیں طرف ترچھا ہوتا ہے، ایکسائز کا بائیں طرف ترچھا ہوتا ہے۔ ان حوالات سے معلوم ہوا کہ بروجی روشنی سال بھر عمومی طور پر تمام علاقوں میں نہیں ہوتی، اس کا زیادہ تر ظہور رات کے اخیر میں افق شرقی پر سال کے 2 مہینوں یعنی اگست تا اکتوبر کے درمیان میں ہوتا ہے، جبکہ رات کی ابتدائی حصے میں شفق ابیض کے بعد افق غربی پر فروری، مارچ اور کچھ حصہ اپریل میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس پر تو انشاءاللہ مستقل آگے بات آئے گی، لیکن مختصراً یہاں اتنا سمجھیں کہ جو حضرات اس بروجی روشنی کو صبح کاذب مانتے ہیں یعنی 18 درجے والے حضرات، اور پھر اس کے بعد 18 درجے پر ہر جگہ صبح صادق مانتے ہیں اور 18 درجے پر صبح صادق غیر معتدل خطوں کے علاوہ تمام بلاد میں تسلیم بھی کرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ کا جو مضمون ہے الفجر فجران کے مطابق، جس طرح کہ آپ پہلے دوسرے حصے میں پڑھ آئے ہیں، کیا بروجی روشنی کو بطور صبح کاذب صبح صادق کے ساتھ ہر زمان و مکان میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ آپ حضرات نے تفصیل سے اس کو پڑھ لیا ہے۔ ہر حال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ بروجی روشنی زوڈیکل لائٹ، جسے یہ ہمارے کچھ حضرات قدیم نقشوں والے صبح کاذب سمجھتے ہیں، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ روشنی مستطیل ہوتی ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ان حضرات کی وقول بھی عام الوجود نہیں ہے بلکہ اس کے اندر عدم تعمیم ہے، تعمیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور میرے اور آپ کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔